میرے عزیزو، لاسٹ ٹائم میں نے سیونی یا سیون ورڈ کے اوپر کلام پیش کیا تھا. یہ ٹرم سیونی یوز کی جاتی ہے اسرائیلی لوگوں کے لیے، لیکن سیونی کی طرح ہی ایک اور ٹرم بھی اسرائیلیوں کے لیے یوز کی جاتی ہے. تو آج اس پہ میں بات تھوڑی کروں گا. اسرائیل جب کہا جاتا ہے، اسرائیلی کہا جاتا ہے، تو اس کا مین کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل، چلڈرن آف اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی کہ اسرائیل کے سارے قبیلے، جس میں 12 کے 12 قبیلے شامل ہیں. سیونی جیسے میں نے کہا ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے جب غیر لوگ یوز کرتے ہیں حتکمیز یا حقارت کے ساتھ، جبکہ جب اسرائیلی یا یہودی وہ یوز کرتے ہیں تو وہ اس کو کیوں کر رہے ہیں. جب یہودی واپس جانا چاہتے تھے اپنے ملک میں تو وہ سیون کو یاد کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ ہم سیون کی حکومت، سیون جیسی حکومت چاہتے ہیں. سیون، تو اس لیے ان کو سیونی کہا جانے لگا، کیونکہ سیون کی جگہ کا نام تھا جس کا میں نے اپنے پچھلے میسج میں آپ سے ذکر کیا تھا. اس کو میں ایک چھوٹی سی اگر اگزامپل دوں تو آپ کو اور زیادہ میرے خیال ہے اس بات کی سمجھ آ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس نے ایک بڑی ٹرم یوز کی، کیونکہ ہم پاکستان سے ہیں اور اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو اس نے کہا مدینے کی ریاست ہم بنانا چاہتے ہیں. وہ جگہ ہے ایک سعودی عربیہ میں، یہ ان کے لیے ایک بڑی گولڈن ایرا لگتی ہے کہ اس جیسی، کہ وہ ایک مدنی حکومت چاہتے تھے. تو اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک اور ٹرم یوز کی جاتی ہے اسرائیلیوں کے لیے جو کہ اس سے بھی زیادہ فیمس ہے اور وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ ہے یہودی. اسرائیلیوں کو یہودی بھی کہا جاتا ہے. لیکن آپ غور کریں کہ یہودی تو ایک قبیلہ تھا، یہودا کے قبیلہ تھا، جبکہ اس میں روبن کا قبیلہ، شمعون، لاوی، عاشر، اشکار، بنیامین، افرایم، منسا، زبولون، نفتالی، یوسف، دان، یہ سارے قبیلے تھے. لیکن کبھی بھی پورے اسرائیل کو روبنی نہیں کہا گیا، عاشری نہیں کہا گیا، افرائیمی یا منسی نہیں کہا گیا، یہودی کہا گیا. تو تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ کیوں ان کو یہودی کہا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ بات تھی کہ یہودا کا قبیلہ جو تھا اس کو خدا کی طرف سے یہ فضیلت دی گئی تھی کہ یہودا کا قبیلہ جو ہے اس میں سے کنگز برپا ہوں گے، بادشاہ جو ہوں گے وہ یہودا کے قبیلہ میں سے ہوں گے جو داؤد کے تخت پہ بیٹھیں گے. تو یہ خدا کا ایک فیصلہ تھا جو یہودا کے قبیلے کے بارے میں دیا گیا، کیونکہ اس لائن سے ہی، اس لینیج، اس نسل سے ہی مسیح پیدا ہونے والا تھا، مسیح کی پیدائش ہونے والی تھی. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ایز اے کنگ اس دنیا میں داؤد کے تخت پر راج کرنے والے تھے. تو یہودا کے قبیلے کو یہ فضیلت عطا کی، جبکہ یہ چوتھا بیٹا تھا. پہلا بیٹا روبن تھا، لیکن خدا نے اپنے فور نالج، جو خدا قادر مطلق ہے، کل کائنات کا فیوچر کا نالج رکھتا ہے، اس نے اپنے علم سابق کی وجہ سے اس کو چنا کہ یہودا کو یہ فضیلت دی گئی. اور جب کنگڈم جو تھی، سلطنت 2 حصوں میں بٹ گئی، تو یہودا کا قبیلہ جو تھا اس کا نام پرومیننٹ تھا، یہودا کی حکومت تھی، اس کے ساتھ بنیامین کا قبیلہ تھا. دوسری طرف جو حکومت تھی شمالی حکومت، جس میں اسرائیل کی حکومت کہا گیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ اسٹیبلش کیا تھا، یہ جانا تھا کہ جب اسرائیل کی بادشاہ نے، جس کا نام یروبام تھا، جو شمالی سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا، اس کے ساتھ 10 قبیلے تھے. اس نے اس لالچ میں کہ وہ اپنی حکومت کو بنائے رکھے اور لوگ ادھر یروشلم میں نہ جائیں، کیونکہ ہیکل یروشلم میں تھی اور یروشلم یہودا میں تھا. وہ خاص طور پہ جو 3 عیدیں تھیں، فسح کی عید تو سب سے بڑی عید تھی، جس میں خداوند نے کہا تھا کہ ہر مرد یروشلم میں ہیکل میں جا کر تو وہ عید منائے. تو اس کو پتا تھا کہ یہ نیچرل بات ہے، یہ جائیں گے کیونکہ میرے حکم سے زیادہ یہ خدا کا حکم تو مانیں گے. تو یروبام نے کہ یہ قبیلے اگر یروشلم میں جائیں گے تو پھر ان کے دل بھی بادشاہ روبام کی طرف، جو کہ سلیمان کا بیٹا تھا، مائل ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کی طرف پھر جائیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے. پھر اس نے کیا کیا؟ چلاکی کی کہ سونے کے 2 بچھڑے بنائے اور ملک کے دونوں کناروں پر، دونوں طرف، ایک بیتل میں اور ایک کو دان میں رکھا، اور لوگوں سے کہا کہ یروشلم کو جانا تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ تم اتنی دور جاؤ گے. اور کہا کہ اے اسرائیل، یہ سونے کے 2 بچڑے جو اس نے بنائے، یہ تمہارے دیوتا ہیں جو تجھے ملک مصر سے نکال لائے. آپ کو یاد ہوگا یہی بات ادھر
बियाबान उन्होंने की थी, तो जिस वजह से खुदा नाराज हुआ, फिर एक ही दिन में 3000 हलाक हुए थे। और लिखा है कि ये गुनाह का बायस ठहरा, क्योंकि लोग उस एक की परस्तिश करने के लिए दान तक जाने लगे। एक तो ये थी, और उसने ऊंची जगहों के घर बनाए, और अवाम में से जो बनी लावी ना थे काहिन बनाए। वो जो लावी ना थे उनमें से काहिन चुने, जबकि खुदा ने हुक्म दिया था कि जो बादशाह होंगे वो यहूदा के कबीले में से होंगे, लेकिन जो हैकल की खिदमत होगी उसमें हारून के नस्ल से काहिन होंगे। इस वजह से सबसे पहले तो दो थे ना, लावी और काहिन थे, उनको इस चीज से बड़ा दुख पहुंचा। तो लिखा है कि इस वजह से बहुत से लोग जो लावी और काहिन थे सारे इसराइल में थे, अपनी अपनी सरहद से निकलकर वो रुबाम सुलेमान के बेटे के पास आ गए, क्योंकि उनको पता था वहीं हैकल है, वहीं रिस्पेक्ट भी होगी और हम खिदमत भी खुदा की। तो इसके बाद हम दूसरा तवारीख 11 बाब में पढ़ते हैं कि और लावियों के पीछे पीछे इसराइल के सब कबीलों में से ऐसे लोग जिन्होंने खुदावंद इसराइल के खुदा की तलाश में अपना दिल लगाया था, यरूशलेम में आए कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के हुजूर कुर्बानी चढ़ाए। क्योंकि ऐसा नहीं था कि अगर सल्तनत में कोई आपस में बादशाहों में कोई इख्तलाफ हो गया तो एकदम ही सारों ने खुदा को छोड़ दिया था। फिर भी इसराइल में बहुत सारे खुदा तरस लोग थे। ये बादशाहों की सारी बदकारी और खराबी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सारी रियाया को और सारी इसराइल को गुनाह करवाया। मैंने जैसे पहले भी कहा था कि बहुत सारे इसराइली सिर्फ बादशाहों की वजह से गुनाह और बदी में चले गए। अगर आप केयरफुली स्टडी करते हैं तो बार बार आएगा, जब करप्ट बादशाह कोई भी आया तो लिखा है कि उसने इसराइल से ये गुनाह करवाया, ये बदी करवाई। यानी कि कई दफा लोग डर से, कई दफा लोग लालच में आके कुछ करते, लेकिन जिनका दिल अपने बाप दादा के खुदा के साथ मुखलिस था वो उसको छोड़कर क्या हुआ, रुबाम यानी कि यहूदा की सल्तनत में आ मिले और उसको ताकतवर बनाया। जब उन्होंने देखा कि खुदावंद उसका खुदा रुबान बादशाह के उसके साथ है, तो इसराइल के सब कबीलों में से उसके पास आए। ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसराइल के सब कबीलों में से रुबान बादशाह के साथ आ मिले। तो इसको मैं इस तरह कहूंगा कि इवन दो 10 कबीलों से चले गए, लेकिन उन 10 कबीलों में से बकसरत उसके साथ आ मिले, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहूदा की सल्तनत में 12 के 12 कबीले मौजूद थे। लेकिन उसको यहूदा की सल्तनत क्यों कहा जाता था? क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि जो बादशाह होंगे वो यहूदा के कबीले में से होंगे। इसलिए प्रोमिनेंट एंड डोमिनेंट जो कबीला था वो था यहूदा का कबीला। तो इसलिए यहूदा की सल्तनत में बेशक 12 कबीले रहते थे, लेकिन नाम किसका? यहूदा का नाम। और ये खुदा की तरफ से भी था, क्योंकि इसराइल ने तो शुमाली हुकूमत ने तो पहले असीरी में चले जाना था, वहीं खत्म हो जाना था। यहूदा का इसका टाइम पीरियड जो था वो कम था। अगर आप और से स्टडी करते हैं तो इसराइल की हुकूमत जो थी जब डिवाइड हो गई तो उनमें तकरीबन 20 बादशाह आए और 245 बरस तक इसराइल की सल्तनत कायम रही, जिसके बाद में सामरिया की हुकूमत भी कहा गया। 245 बरस तक ये हुकूमत, उसके बाद सूरी आए और उनको असीर करके ले गए। लेकिन यहूदा की हुकूमत जो थी इससे भी 150 साल बाद तक चलती रही, यानी कि यहूदा की सल्तनत तकरीबन 400 साल तक चलती रही। वजह एक और भी थी कि इसराइल की सल्तनत डिवाइडेड किंगडम जो थी 10 कबीले, उनमें 20 बादशाह आए और एक भी बादशाह ऐसा नहीं था जो खुदा के साथ वफादार रहा, क्योंकि स्टार्ट ही गलत हो गया था। सोने के 2 बछड़े बना लिए, तो फिर जब स्टार्ट ही गलत हो तो बीच में कोई भी ऐसा बादशाह ना आया जिसने कहा कि चलो मैं थोड़ा सा ना चेंज करूं, थोड़ा सा वो अपने खुदा की तरफ वापस जाऊं। तो जो थे वो उन बातों को तरसते थे, उन ईदों को तरसते थे जो वो हैकल में जाकर अपने खुदा के हुजूर मनाया करते थे। और उनको ना सिर्फ वहां से खुशी मिलती थी, बरकत मिलती थी, और वो खास तौर पर यौम कफारा के दिन अपने गुनाहों का कफारा किया करते थे। तो वो उनको इस बात से बड़ी तसल्ली मिलती थी, वो साल में एक बार होती थी, तो वो सारे जाकर रोजा रखते और अपने दुखों को याद करते। खुदा ने कहा था कि एक दिन तुम अपने आप को दुख देना, तो वो भी मिस करते थे इसराइल। आज तक देखें, आज भी जो खुदा तरस लोग इसराइल में हैं वो उस टेम्पल के लिए तरसते हैं, उस हैकल के लिए तरसते हैं।
کیونکہ جو یہودی کی زندگی کا یا اسرائیل کے قبیلوں کا سب سے مین فوکس تھا، وہ اس کو ٹیمپل کے ساتھ، وہ ہیکل کے ارد گرد، اس کے سسٹم کے ساتھ، اس کے کسٹمز کے ساتھ، عیدوں کے ساتھ ہی لنک رکھتے تھے۔ کوئی نہ کوئی بات ہوتی تو ہیکل میں جاتے، کوئی قربانی دینے کے لیے، خطا کی قربانی، گناہ کی قربانی، تو وہ چلتا رہتا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہوگا ہمیں ہیکل میں جانا پڑے گا۔ تو الگ ہونے کے باوجود یہ باتیں، اس سے آپ اندازہ لا سکتے ہیں کہ کس طرح جب 10 کے 10 قبیلے بدکاری میں چلے گئے، وہاں پہ کوئی بھی ایک بادشاہ ایسا نہ آیا جس نے خدا کی طرف ان کا رجحان دلایا۔ تو کیا ہوا؟ یہودا کی سلطنت مضبوط ہوتی گئی اور اسرائیل کی سلطنت کمزور سے کمزور تر ہوتی گئی۔ اس لیے جلدی اسرائیل اسیری میں چلے گئے، لیکن پھر بھی 150 سال تک یہودا کی حکومت قائم رہی۔ جب اسوریوں نے سارے اسرائیل کو اسیر کر لیا، تباہ و برباد کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایون یہودا پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کی مدد کی، اور اس کے بعد اسوری بھاگ گئے اور دوبارہ کبھی انہوں نے یہودا پر حملہ کرنے کی اسوریوں نے کوشش نہیں کی۔ ہاں، یہودا، ان میں سب بادشاہ سمجھے گا 50-50 کر لیں، بادشاہ تھے یہودا کی سلطنت میں جنہوں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی، لیکن ان میں بھی ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے ساری اسرائیل سے گناہ کروایا۔ بلکہ اگر آپ پڑھیں گے تو حزقیہ بادشاہ، جس کو خدا نے 15 سال کا اضافہ کیا تھا جب اس نے دعا کی، تو اس کے بعد جو اس کا بیٹا پیدا ہوا، وہ بادشاہ تھا جس نے یہودا کی سلطنت میں سب سے زیادہ برسوں تک حکومت کی۔ 55 ایئرز، 55 برس تک اس نے یہودا میں سلطنت کی، منسی سے کہتے ہیں، جبکہ اس کے باپ نے صرف 29 ایئرز حکومت کی تھی۔ لیکن منسا وہ بادشاہ تھا، اگر آپ 2 کنگ میں جا کے اس کی سٹوری پڑھیں گے، 21 باب سے شروع ہوتی ہے، تو وہاں لکھا ہے کہ منسا نے اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے وہ بدکاری کروائی جو کبھی کسی بادشاہ نے نہ کروائی تھی۔ اور یہ وہ بادشاہ تھا۔ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ 5-6 بادشاہ آئے ہوں گے، اس کے بعد یہودا کی سلطنت بھی اسیری میں، بابل میں چلی گئی۔ تو یہاں اس لیے حکومت 150 برس تک اور زیادہ چلی کہ اس میں اچھے بادشاہ تھے، نیک بادشاہ تھے۔ اگر پچھلا بادشاہ خراب تھا تو جو اگلا بادشاہ آتا، خدا کی طرف رجوع کرتا، تو پھر وہ سارے ایون اسرائیل کے شہروں میں بھی جا کے منادی کرتے، وہ کہتے آ جاؤ اپنے باپ دادا کی خدا کی طرف رجوع کرو اور ہیکل میں آ کر، یروشلم میں آ کر عبادت کرو۔ تو یہ چلتا رہا۔ لیکن پھر ہم پڑھتے ہیں کہ صدقیہ بادشاہ کے دور میں، 2 کنگ 2 سلاطین 24 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کی 11 سال تک حکومت رہی، پھر نبوکدنضر ان کو اسیر کر کے لے گیا۔ لیکن ایک بات پہ آپ نے غور کرنا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہودا کی سلطنت میں ڈومیننٹ جو ٹرائب تھا یہودا قبیلہ تھا، اس لیے ایون 11 قبیلے اس کے انڈر تھے، لیکن یہ یہودا کی سلطنت کہلایا، کیونکہ عام دنیا جو ارد گرد کی قومیں تھیں انہوں نے ان کو 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کیا کہ اسرائیل کی سلطنت اور یہودا کی سلطنت۔ تو انہوں نے دیکھ لیا کہ اسرائیل کی سلطنت تو ختم ہو گئی، وہ سوری لے گئے، اب وہ یہودا کی سلطنت کا نام لے کر اس پر حملے کرتے تھے، یہودا کی سلطنت، یہودا کی سلطنت۔ تو اس طرح یہودا کا نام آہستہ آہستہ اوپر آنے لگا۔ لیکن جب تک یہ اپنے ملک میں رہے پھر بھی وہ بنی اسرائیل ہی کہلاتے رہے۔ جب یہ سارے ہی بابل میں اسیر ہو کے چلے گئے، لیکن یہ پیریڈ جو تھا یہ کتنے برس کا اسیری تھی؟ یہ خدا کی طرف سے یرمیہ نبی کی معرفت پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ 70 سال تک اسیری میں رکھیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے باپ دادا کے ملک میں لوٹ آئیں گے، اور 70 سال تک جو اسرائیل کا ملک ہے وہ سبت منائے گا۔ یہ ایک طرح سے سبت تھا ان کے لیے۔ تو خدا نے ان کو اگر اسیری میں بھیجا بھی تو وہ 70 سال کی اسیری تھی۔ تو آپ سمجھیں کہ نبوکدنضر یہ 12 کے 12 قبیلے ہی اسیر کر کے بابل میں لے گیا۔ تو جب یہ واپس بھی آئے تو ان میں 12 کے 12 قبیلے واپس آئے۔ اس کو ہم نہمیہ اور عزرا کی کتاب میں جا کے پڑھتے ہیں۔ شاہ فارس کی حکومت میں ان کا جانا تھا، ان کی اسیری ہوئی 586 BC، 586 قبل مسیح۔ یہودا اور اس کی ساری سلطنت جو ہے اسیر ہو کے نبوکدنضر بابل میں لے گیا۔ تو جب 516 قبل مسیح یہ 70 سال کی اسیری ختم ہوئی، تو جب یہ سارے واپس گئے تو ان میں سے سب واپس نہیں آئے، لیکن جتنے بھی آئے، چاہے ان میں تھوڑے آئے یا زیادہ آئے،
ان میں 12 کے 12 قبیلے واپس آئے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر ایک قبیلہ میں لاکھوں انسان تھے تو لاکھوں ہی واپس آئے، نہیں، اگر ہر ایک قبیلے میں ایک خاندان بھی واپس آیا تو اس کا مطلب ہے کہ 12 کے 12 قبیلے واپس آئے۔ کیونکہ اگر دیکھیں تو ایک قبیلہ ایک نام سے ہی شروع ہوا، ایک ہی شخص کے نام سے شروع ہوا نا، جیسے میں نے ابھی 12 قبیلوں، تو جب ایک خاندان ہی واپس آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہاں سے پھر اس کی پرورش شروع ہوئی اور وہ 12 قبیلے یہودی کہلائے۔ اس کے بعد سے زیادہ تر لوگ یہودی کہنا شروع ہوئے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم یہودا کو اسیر کر کے لائے، تو جب واپس گئے ایون سب قبیلوں میں سے واپس گئے لیکن وہ یہودی کہلائے، تو اس وقت سے زیادہ تر لوگ ان کو اسرائیلی کی بجائے یہودی کہنے لگے، کیونکہ یہودا کا قبیلہ جو تھا بڑا قبیلہ تھا اور وہ راج کرنے والا قبیلہ، ان کی حکومت تھی، تو اس لیے ان کو یہودی کہنا شروع کیا۔ یہ ٹرم زیادہ تر تب سے شروع ہوئی جب وہ اسیری سے واپس آئے تو ان کو یہودی کہا جانے لگا، لیکن پھر بھی وہ سارے اسرائیلی کہلائے۔ کیوں میں یہ فگر بتا رہا ہوں کہ 12 کے 12 قبیلے واپس آ گئے۔ بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ جی جب 586 قبل مسیح میں یہ سارے اسیری میں چلے گئے اور اس سے پہلے اسرائیل اسیری میں چلے گئے تو وہ صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ I don't believe that۔ اگر آپ 516 قبل مسیح سے مسیح تک آتے ہیں، متی کی انجیل میں آتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب مسیح یسوع اس دنیا میں آئے تو پورے اسرائیل قبیلے وہاں پہ موجود تھے۔ اگر آپ غور سے نیو ٹیسٹامنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں تو جو یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ ہے، جینیالوجی، جب اس کو جا کے پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا پہلا باب، اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے تو اس میں 3 گروپ شامل ہیں، 14 نسلیں، اس کے بعد پھر 14 نسلیں، اس کے بعد پھر 14 نسلیں، ابراہیم سے داؤد تک 14 نسلیں، اور داؤد سے گرفتار ہوگا بابل جانے کے زمانہ میں یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، یعنی کہ 14 نسلیں داؤد تک، اور داؤد سے یکونیہ جب یہ بابل میں سیری میں گئے تو اس کے بعد پھر 14 نسلیں یسوع تک بنتی ہیں، مسیح تک پیدا ہونے کے لیے 14 نسلیں، 14 پشتیں۔ تو جب وہ واپس آئے تو کتنے 70 برس کا صرف گیپ تھا، تو 70 برس کے بعد جب وہ واپس آ گئے زربابل سے مسیح تک تقریباً 13 پشتیں بنتی ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں جب وہ واپس آئے چاہے تھوڑے بھی ہوں گے تو مسیح یسوع تک یہ 13 پشتیں اگر تھوڑے بھی واپس آئے ہوں کتنی بڑھ گئی ہوں گی، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ اگر آپ اس میسج کے بعد ایک کام کریں، گوگل کریں اسرائیل پاپولیشن ان دا ٹائم آف جیزس، یسوع کے دور میں اسرائیل کی پاپولیشن گوگل کر، اٹ امیزنگ، آپ کو ایون علیحدہ پارٹ مل جائیں گے، گلیل میں کتنے لوگ تھے اور یہودیہ میں کتنے لوگ تھے، دوسرے گاؤں میں کتنے لوگ رہتے تھے، اٹ امیزنگ۔ یسوع کے ٹائم پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو گلیل کا علاقہ اس میں بے شمار لوگ ہوتے تھے، ایریا سٹی اینڈ ولیجز ول فلڈ ود دا پیپلز، لوگوں سے کھچا کھچ شہر اور بستیاں بھری ہوئی تھیں۔ ایون گلیل کے علاقہ میں ہی 240 سیناگوگ تھے۔ آپ کو یاد ہے کہ یسوع مسیح کی زیادہ تر جو خدمت تھی وہ گلیل کے شہروں میں رہی۔ خداوند بار بار کہتے تھے آؤ ہم دوسرے شہر میں چلے، ہم دوسرے بستی میں، دوسرے گاؤں میں چلے، بہت سے سیناگوگ میں جاتے تھے، کیونکہ ان کو ایز مچ ایز سارے شہروں میں اس منادی کو کرنا تھا، کہ ان کی منادی صرف 3-3.5 سال تھی، تو وہ چاہتے تھے کہ ہر میں صرف گلیل کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں 240 سیناگوگ تھے، اور سیناگوگ ایسے نہیں بن جاتے، ایک سرٹن آبادی چاہیے جس کے لیے ایک سیناگوگ بنایا جاتا ہے۔ بے شک رومن کی حکومت تھی لیکن پپٹ بادشاہ جو تھی ان کے وہ ادومی تھے، اور ایون جو سیکنڈ ٹیمپل تعمیر کیا گیا ہیرودیس کے زمانہ میں، جو گریٹ بلڈر تھا، تو اس نے اس کو بہت زیادہ ایکسپینڈ بہت بڑا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس کو گریٹ بلڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہیرودیس کو، چاہے وہ کرپٹ بادشاہ تھا لیکن اس کو عمارتیں بنانے کا، اور اس نے یروشلم شہر کو آج کا کہہ سکتے ہیں کہ نیو یارک یا ایک خوبصورت سنگاپور ٹائپ بنا دیا تھا، کہ شان و شوکت کی لو بلڈنگ۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جب اسے ہیکل میں خداوند کو پھر رہے تھے تو شاگردوں نے کہا کیسی اعلیٰ عمارتیں ہیں، تو یہ واقعہ ہی ایک اس وقت اسرائیل کا ملک کھچا کچ بھرا ہوا تھا، اور وہ 12 کے 12 قبیلے وہاں پر موجود تھے، کیونکہ اگر ہم جا کے آگے پڑھتے ہیں رسولوں کے خطوں میں بھی تو وہ 12 قبیلوں کا ذکر کرتے ہیں، پالوس ذکر کرتا ہے، یعقوب ذکر کرتا ہے، خدا یسوع مسیح آپ، اور جگہ جگہ پہ آپ کو ہر قبیلے کا کہیں نہ کہیں ذکر ملے گا۔
तो ये मैं क्यों बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग आजकल इस बात को लेकर के दावे तो ये करते हैं कि आप लोग स्टडी नहीं करते और ये करते हैं, लेकिन खुद ऐसे ऐसे दावे कर देते हैं जो बाइबल से बिल्कुल मैच नहीं करते। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद बात की कि मैं इसराइल के खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के पास भेजा। इसका मतलब है खुदा यहूदा के कबीले के लिए आए थे, बिन्यामीन के कबीले लावियों के लिए। जब ये कहता है कि इसराइल की खोई हुई भेड़ है, इसका मतलब पूरे इसराइल की बात, पूरे इसराइल के 12 कबीलों। खुदावंद का जो मुकर्ररा वक्त था, जो आने का टाइम था, वो एग्जैक्ट टाइम था जो खुदा की तरफ से मुकर्रर था, लिखा ना। और जब वक्त पूरा हो गया, इसका क्या मतलब है कि जब एग्जैक्ट प्रॉपर और परफेक्ट टाइम था, खुदावंद उस वक्त आए। तो खुदावंद यीशु मसीह का आना सिर्फ ये था कि चलो सारे कबीले तो बस खत्म हो गए, मैं 2 कबीलों के, नो, वो इसराइल के पूरे घराने की। बल्कि जब पहला मैसेज शागिर्दों को दिया गया तो उनको भी कहा क्या कि इसराइल के कबीलों की तरफ सिर्फ जाना है तुमने पहले। क्यों? क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि मैं इस नस्ल के वसीले, याकूब की नस्ल के वसीले से सब कौमों को बरकत दूंगा। उसके वसीले से खुदा चाहता था कि ये कौम जो मेरी चुनी ही कौम है, इसके वसीले से मैं सबको मैसेज, सारी दुनिया को मैसेज पहुंचे। पहले यहूदी फिर यूनानी, ये खुदा की तरफ से था। तो जब खुदा में यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो 12 के 12 कबीले वहां पे मौजूद थे। उन्होंने उनको पैगाम दिया, उनके अंदर मुनादी की, क्योंकि उनका मेन पर्पस था कि इस चुनी हुई कौम को जो उसने खुद चुनी थी, इसको मैं तैयार करूं ताकि इसके वसीले से दुनिया की कौमें, दुनिया के लोग निजात हासिल करें, दुनिया तक रोशनी पहुंचे। इवन जो यहूदा का इलाका था उसमें आमतौर पर यहूदी लोग और उसमें जितने भी इसराइली लोग रहते थे वो ज्यादातर रिच लोग थे, और ना ही रिच बल्कि वो बहुत ज्यादा मजहबी भी लोग थे। वहां पर भी सिनागोग थे। हालांकि गलील के इलाके की या इर्द गिर्द के जो इलाके थे वहां एक तरह कारोबारी लोग थे और गहमा गहमी रहती थी। आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम बार बार पढ़ते हैं, और एक बड़ी भीड़ उसके पास जमा हो गई। फिर पढ़ते हैं हजारों के हजार उसके पास आई और खुदावंद ने सबको। तो ये भीड़ कहाँ से आई थी? अगर लोग थे तो भीड़ थी ना। और खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अपनी खिदमत के दौरान इसराइल के शहरों से बाहर गए नहीं, बल्कि बाहर से दूसरे दराज गैर कौमों के लोग भी वहां ही उसके पास आते थे। भीड़ की भीड़ें आती थी और यीशु से शिफा पाते थे। हर तरह के मरीज उसके पास आते थे, बदरू गिरफ्तार उसके पास आते थे, डीमन पोजेस लोग, बीमारियों के, और वो सबको शिफा देते थे। तो ये बातें हमें बताती हैं कि लाइफ इन द इसराइल इन द टाइम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मिलेगी कि वहां के लोग बेशक अंडर रोमन थे, लेकिन रोमन बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी, एक बड़ी ही ताकतवर तरीन सल्तनत गुजरी है। रोमन की एक बात बड़ी थी, उसके बड़े ही स्ट्रिक्ट रूल्स थे। लोग ऐसे नहीं थे कि तूने हमारे खुदा को नहीं माना, ये नहीं कर देते एवं बस किसी ते फतवा ला के सर तन से जुदा कर दो। नो, जो कोई किसी को पूछता है या करता है, दे डोंट माइंड, वो सिर्फ अपने लॉ को कायम रखना चाहते थे। और उनके अंदर इसराइल का वो हाल नहीं था जो आज देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पे वहां पे जो उस वक्त सिचुएशन थी, पीसफुल सिचुएशन कह सकते हैं आज के मामले में। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरियम और यूसुफ, एक यंग जोड़ा, कितना लंबा सफर करके किधर जाते हैं? यरूशलेम, बैतलहम, और उनको कोई रास्ते में कोई डाकू नहीं पड़ता, कोई इस तरह की आती। यानी कि उस दौर में बेशक वो अंडर रोमन से, लेकिन इस तरह का कोई बात नहीं थी कि हर बंदा खौफ में जी रहा था। आप देखें कि वहां जिंदगी किस तरह की थी कि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम जीरे और सौंफ पर तो दे यकी देना जानते हो। कि यानी कि ये एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, कारोबार भी था, यहूदी प्रॉस्पर भी थे और मसाया के इंतजार भी कर रहे थे। हाँ, वो चाहते थे कि वो उनकी सुनहरी दौर, सुलेमान का दौर, दाऊद का दौर, जिसके बारे में खुदा ने वादा किया था, लेकिन अपनी ही बदकारियों और नाफरमानियों की वजह से इस हालत में थे। वो ग्रुपों में बट गए थे, फरीसी, सदूकी, एसियन, वो एक कह सकते हैं ना टिपिकल रिलीजियस टाइप बन गए थे। तो खुदा ने कहा, हाँ ये तो करते हो, लेकिन तुमने शरीयत की बड़ी और भारी बातों को छोड़ दिया। रहम, इंसाफ और मोहब्बत, ये बातें थी। खुदा यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो ये कहते हैं करो, जो करते हैं ना करो। इसका क्या मतलब था कि वो ओल्ड टेस्टामेंट की उसकी तालीम सही दे रहे थे, लेकिन अमल नहीं उस पर करते थे। तो अगर वो सही तालीम ना देते तो खुदावंद ये कभी ना कहते कि जो ये कहते हैं करो, क्योंकि वो कलाम मुकद्दस में से जो बातें बताते थे वो तो ठीक थी,
لیکن جو کرتے ہیں وہ نہ کرو، کیونکہ یہ عمل خود نہیں کرتے لیکن صرف کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی حالات تھے جب خدا یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ تو ایون جب یوحنا بپتسمہ دینے والے کی پیدائش کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہاں پہ اس کے باپ کو سب سے پہلے بات ہی یہ ملتی ہے، فرشتہ نے کہا کہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ اگلی بات سنیں، لوکا پہلا باب اس کی 16ویں آیت، فرشتہ نے کہا، لکھا اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ یعنی کہ فرشتے کے میسج میں بھی بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا، یعنی کہ 12 کے 12 قبیلوں کا ذکر ہے کہ وہ مسیح کے انتظار میں تھے۔ تو اس لیے اس نے کہا کہ یہ جو ایلیا کی روح اور قوت میں آئے گا اور اس کے قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا، والدوں کے دل اولاد کی طرف، نافرمانوں کو راستہ بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے گا، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے گا۔ ایون جب ہم فرشتہ کو مریم کو خوشخبری دیتے ہوئے سنتے ہیں تو اس میں بھی یہی بات تھی۔ وہ کیا تھی؟ فرشتہ نے کہا کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا، خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ اگلی بات سنیں 33، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا۔ یعقوب کا گھرانہ کیا ہے؟ اسرائیل، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ تو یہ باتیں جب ہمیں مسیح کی آمد کے بارے میں بھی پتہ چلتی ہیں تو وہاں بھی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں۔ جب مریم نے وہ گیت گایا، جب اس نے شکر گزاری کی تو اس نے کہا، اس نے اپنے خادم اسرائیل کو سنبھال لیا تاکہ اپنی اس رحمت کو یاد فرمائے جو ابراہیم اور اس کی نسل پر اب تک رہے گی، جیسا کہ اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ یعنی کہ اسرائیل کا مسیح میں وہ وعدہ پورا ہوا جو ابراہیم سے کیا گیا تھا۔ آخر کروں گا، زکریا جب اس بات کو قبول کر لیتا ہے تو لکھا ہے لوکا پہلا باب 67 ورس میں، اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں ہمارے لیے نجات کا سین نکالا۔ Blessed is the Lord God of Israel، جیسا اس نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کہا تھا جو کہ دنیا کے شروع سے ہوتے آئے تھے، تاکہ ہمارے باپ داؤد پر رحم کرے اور اپنے پاک عہد کو یاد فرمائے، یعنی اس قسم کو جو اس نے ہمارے باپ ابراہیم سے کھائی تھی۔ تو عزیزو، جب بھی کسی بھی خادم کا میسج سنیں تو ان باتوں کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو بائبل کی ہسٹری سے میں کہہ رہا ہوں بات کر رہا ہوں، وہ ہمیں کیا یاد دلاتی ہے۔ اور ایک آیت ہمیشہ یاد رکھیں، دوسرا سلاطین 14 باب 27 آیت، کہ خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روح زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کے لیے یہ چیلنج ہے۔ جب خدا نے کہا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، ہاں ان کو اس نے سزا دی، ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر دیا، اور خدا نے ان سے جو ابدی عہد باندھا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس وقت کا انتظار کر رہا جسے ہم مسیح کا دور کہتے ہیں۔ تو جب مسیح اس دنیا میں آگے تو ہمارے لیے اور اسرائیل کے لیے نجات کا دروازہ کھل گیا، جیسے کہ زکریا نے کہا نجات کا سینگ مہیا کیا۔ تو ایک وقت آئے گا کہ سارا اسرائیل نجات پائے گا۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو اور سب سننے والے کو برکت دے۔